السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4246 یعنی 4246 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب محمد یونس شاداب صاحب ہیں، بھٹکل صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی سننے یا پڑھنے کو نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی حیات مبارکہ میں اذان دی ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان کیوں نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب محمد یونس شاداب صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان دی یا نہیں دی، اس کے بارے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں، دو طرح کے خیالات ہیں، دو طرح کی رائے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان دی تھی، جبکہ کچھ دوسرے علماء کرام کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی اذان نہیں دی۔ سامعین کرام، جن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی زندگی میں اذان دی تھی، ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی دلیلیں مضبوط مکمل طور پہ نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن ان کے پاس دلیلیں ہیں، اور انہی دلیلوں کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان دی تھی۔ ان کی سب سے پہلی دلیل جامع ترمذی ابواب السہو حدیث نمبر 411، یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ، وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تنگ جگہ پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، ادھر آسمان سے بارش شروع ہو گئی، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، نیچے بالکل کیچڑ ہو گیا۔ اوپر سے بارش ہو رہی ہے، نیچے کیچڑ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سے ہی اذان کہی اور پھر اقامت کہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہی آگے بڑھ کر کے ان لوگوں کو نماز پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھک رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہے، حدیث کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اپنے سواری پر سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو محدث العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 6434، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 6434 پہ 3 علتوں کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ پہلی علت اور پہلی وجہ کیا انہوں نے بتلایا کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عمرو بن عثمان۔ یہ جو راوی ہے یہ مجہول الحال ہے، یعنی مجہول ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اور جب کسی حدیث میں ایسا راوی موجود ہو جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو، وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دوسری وجہ بیان فرمائی، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک اور راوی ہے عثمان بن یعلا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجہول العین ہے، یعنی کمپلیٹلی اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی، ناقابل اعتبار ہونے کی
جو تیسری وجہ بیان فرمائی وہ یہ کہ اس حدیث کا جو مرکزی راوی ہے جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے عمر بن رماح البلخی، یہ جو راوی ہے یہ حدیث بس اسی کے سند سے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے میں وہ منفرد ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری سند سے یہ روایت نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ عمر بن رماح البلخی اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہے اور اس حدیث کو اسی سند سے جانی جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اسی حدیث کی طرح سے بے عین ہی ایک اور حدیث ہے، بالکل یہی حدیث، سند بھی یہی ہے، متن بھی یہی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، مسند الشامیین، حدیث نمبر 17573 17573 نمبر کی مسند احمد کی روایت ہے، بالکل اسی سند سے، بالکل یہی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، مطلب کیا اس کا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا اور مؤذن نے اذان دیا اور پھر مؤذن نے ہی اقامت کہی۔ اب دیکھیے دو حدیثیں ہیں، سند بھی سیم ہے، متن بھی سیم ہے، لیکن ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا اور دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور مؤذن نے اذان دیا، لیکن دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف، ناقابل اعتبار۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان دیا تھا۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک اور حدیث، ایک حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی ابواب الاضاحی حدیث نمبر 1514 کی ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جب حسن بن علی کی پیدائش ہوئی تو ان کے کان میں اذان دیا تھا۔ حالانکہ اس حدیث کے بھی صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن یہاں پر بتلا دیں کہ یہ جو ہے یہ بچے کے کان میں اذان دینے کے تعلق سے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان دیا ہے، ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان نہیں دی۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان دیا تھا، لیکن کچھ دوسرے علماء کرام بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان نہیں دی، اور انہوں نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ باتیں ان باتوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ باتیں ان تمام باتوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے کیا بتلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جن حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، ان میں سے کوئی بھی حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ اگر اس کے متن کو درست مان بھی لیا جائے، انہوں نے جو دوسری وجہ بیان کی کہ اگر اس کے متن کو صحیح مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا، ایسا لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ بہت سارے بڑے لوگ کوئی کام وہ کرتے نہیں ہیں، حکم دیتے ہیں اور کام کیا جاتا ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا۔ فار ایگزامپل، تاج محل جانتے ہیں سب لوگ، تاج محل کو کس نے بنوایا؟ شاہ جہاں نے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ تاج محل کس نے بنایا، فوراً کیا کہتے ہیں؟ شاہ جہاں بادشاہ نے۔ لیکن کیا شاہ جہاں بادشاہ نے بنوایا؟ نہیں بنوایا، بلکہ اس کو بنوانے والے شاہ جہاں ضرور ہیں، لیکن ان کو بنایا مستری نے، کاریگروں نے، فنکاروں نے، صناع نے، انہوں نے بنایا اس کو، اور منسوب کس کی طرف ہو رہا ہے؟ شاہ جہاں کی طرف۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، والم نمبر 2 پیج نمبر 79، والم نمبر 2 پیج نمبر 79، وہاں پہ انہی باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کام کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور انہوں نے مثال کیا دی کہ ایک خلیفہ ہے،
ایک حکمران ہے، ایک ذمہ دار ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ فلاں فلاں کو انعام دو. اب انعام دینے والا تو خلیفہ نہیں ہوتا ہے، حکمران نہیں ہوتا ہے، وہ حکم دیا ہوتا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ نے یہ انعام دیا، حکمران نے یہ انعام دیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو سامنے رکھا، اور علماء کرام نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ یہ جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. دوسری بات یہ کہ جن حدیثوں کے اندر یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو حکم دیا کہ اذان دو اور اقامت کرو. اب یہاں پر دو پہلو نکلتا ہے. پہلا پہلو کیا نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا، جبکہ یہ روایتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں. دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دیا. اب سوال میں ہمارے معزز بھائی جناب محمد یونس شاداب صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی اذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسلام کی سنت ہے. یہ اسلام کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی مسجد ہو اس میں امامت کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر ہوگا اور اذان دینے کے لیے ایک آدمی مقرر ہوگا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کرام کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی اذان کا وقت ہو تو اذان دے. لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان نہیں دی وہ اسلام کی سنت ہے، اسلام کا طریقہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے لیے ایک امام صاحب مقرر ہوں گے، وہ امامت کے لیے ہی مقرر ہوں گے، اور ایک مؤذن صاحب مقرر ہوں گے جو اذان دینے کے لیے مقرر ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آتا رہا ہے، اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اپنی زندگی میں. سامعین کرام، یہ تمام باتیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.